ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران میں مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی تجہیز و تکفین کی تقریبات چوتھے دن بھی جاری ہیں۔ مقدس شہر قوم میں ہزاروں سوگوار انہیں آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، جہاں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ خامنئی کے جنازے کے ساتھ ماتمی جلوس نکالا گیا، جس میں دینی رہنماؤں، حکومتی عہدیداروں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایرانین حکومت کے مطابق سوگواری کی تقریبات مختلف شہروں میں جاری رہیں گی اور آخری مرحلہ مشہد میں مکمل ہوگا، جہاں ان کی تدفین کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تہران کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ایک معاہدہ کرے یا پھر امریکہ اپنا باقی کام مکمل کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ صرف کچھ گھنٹوں میں ایران کے پلوں، بجلی کے نظام اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی پہلی ترجیح جنگ نہیں بلکہ مذاکرات اور معاہدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ 91 ملین ایرانی عوام کو متاثر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایران نے بھارت کے کچھ میڈیا اداروں میں چلنے والی ان رپورٹس کو سختی سے رد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی تجہیز و تکفین کے دوران ممکنہ ہلاکتوں کے لیے 3000 خبریں تیار کی گئی ہیں۔ ایرانی ایمبیسی ان انڈیا نے اس خبر کو بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایرانی عہدیدار نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے اس قسم کی کوئی تصدیق کی گئی ہے۔ ایمبیسی نے کہا کہ کچھ میڈیا ادارے بغیر تصدیق کے افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ایمبیسی نے میڈیا سے درخواست کی کہ اس قسم کی خبریں چلانے سے پہلے مستند ذرائع سے تصدیق ضرور کریں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فلسطین مسئلے پر ایک بار پھر 2 اسٹیٹ سلیوشن کی حمایت کو دہرایا۔ انڈونیشیا کے صدر پراباوو کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے PM مودی نے کہا کہ دنیا میں بڑھتی بے چینی کے دور میں گفتگو اور سفارتی تنازعات کا بہترین حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فلسطین مسئلے کے پرامن اور دائمی حل کے لیے 2 اسٹیٹ سلیوشن کی حمایت کرتا ہے۔ PM مودی کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب چند دن پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بھارت کو اسرائیل کے اہم بین الاقوامی حمایتی ملکوں میں شامل قرار دیا تھا۔ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی نئی تشکیل کو لے کر سیاسی تنازعات تیز ہو گیا ہے۔ کانگریس نے بورڈ میں 2 غیر مسلم افراد کی تقرری پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ کانگریس MLA عارف مسعود کا کہنا ہے کہ جب وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے متعلق معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو فائنل فیصلہ آنے سے پہلے بورڈ کی نئی تشکیل مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے کئی قانونی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر پارٹی عدالت سے رجوع کرے گی، جبکہ دوسری جانب مدھیہ پردیش حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نئی بورڈ وقف اداروں میں شفافیت اور بہترین نظام لانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ بھارت میں آج ہر غریب شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، انڈاکیومنٹڈ بننے کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 2004 کے بعد کے لوگ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کے بے شمار غریب افراد کے پاس بھی ضروری دستاویز موجود نہیں ہیں۔ اسد اویسی نے کہا کہ جاری اسپیشل انٹینسو ریویژن انکلیوژن کے لیے نہیں بلکہ ایکسکلیوژن کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں شک ہے کہ ہوم منسٹر امت شاہ آگے چل کر ملک بھر میں NRC نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عوام کو چاہیے کہ SIR کو سنجیدگی سے لے اور اپنا SIR پروسیس مکمل کرے۔ تلنگانہ DGP CB آنند نے ریاست بھر کے پولیس آفیسرز کو ڈرگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ڈرگ مافیا دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ سیدھا نوجوانوں اور بچوں کا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیس صرف ڈرگ پیڈلرز ہی نہیں بلکہ ان کے پورے نیٹ ورک، سپلائی چین اور ان کی مدد کرنے والوں کے خلاف بھی بے رحم کریک ڈاؤن کرے گی۔ DGP نے تمام کمشنرز اور سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کو حکم دیا کہ اپنے علاقوں میں اینٹی ڈرگ آپریشنز کو اور تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ مافیا کے خلاف یہ جنگ صرف پولیس کی نہیں بلکہ والدین، سکولز، کالجز اور عوام کو بھی اس میں حصہ لینا ہوگا تاکہ تلنگانہ کو نشہ سے پاک بنایا جا سکے۔
حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنا نے مہاراشٹرا کے ایک دردناک سڑک حادثے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عوام کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے الرٹ کیا ہے۔ انہوں نے والدین، اسکول انتظامیہ اور ڈرائیور سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو روڈ سیفٹی کے اصول سکھائے جائیں، اسکول بسز کے قریب گاڑی کی رفتار کم رکھی جائے اور بس اسٹاف یقینی بنائے کہ بچہ محفوظ طریقے سے روڈ کراس کر چکا ہے۔ سجنا نے کہا کہ سفر میں جلدی سے زیادہ انسانی جان قیمتی ہے اور صرف چند لمحوں کی احتیاط کئی گھروں کو عمر بھر کے غم سے بچا سکتی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار نے تلنگانہ ہیٹ سپیچ اینڈ ہیٹ کرائمز پریونشن بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے ایک سلیکٹ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کا مقصد بل کا تفصیلی مطالعہ کرنا، مختلف جماعتوں اور ممبرز کی طرف سے دی گئی تجویز پر غور کرنا اور ضروری تبدیلیوں کی سفارش کرنا ہے۔ اسمبلی میں بل پر بحث کے دوران بی جے پی، سی پی آئی، AIMIM اور کانگریس کے چند اراکین نے اس کے کچھ حصوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد بل کو کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد نفرت انگیز تقریر، سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والے پیغامات اور ہیٹ کرائمز پر روک لگانا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فاطمہ اویسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو فی الحال بڑی راحت دیتے ہوئے GHMC کو عمارت کے خلاف کسی بھی قسم کی سخت کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اگلے حکم تک بلڈنگ کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ حکم سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی درخواست پر دیا گیا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ GHMC آفیشیلز عمارت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرسٹ کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ بلڈنگ کو بلڈنگ ریگولرائزیشن اسکیم کے تحت ریگولر کرنے کے لیے 2016 میں ہی درخواست دی گئی تھی، جو اب تک زیر غور ہے۔ ہائی کورٹ نے GHMC کمشنر اور دوسرے متعلق آفیشیلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔